اختیار ولی خان صاحب اس جلسے سے یا اس طرح کے 100 جلسے بھی کر لیں، طلال چودھری کہتے ہیں این آر او نہیں ملے گا. یہ جلسہ آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ این آر او لینے کے لیے ہے، ڈیل کرنے کے لیے ہے؟ وہ تو علی گوہر جو اس وقت چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے ہے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. بیرسٹر گوہر صاحب گوہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت بچانے کے لیے ہے. ملک احمد خان بچر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے جلسے کر رہے ہیں. جلسوں میں انہوں نے آ کر کرنا کیا ہے؟ انہوں نے وہی وہ جو الزامات ہے ان کا ایک پروفیشنل طریقہ ہے، کنونشنل، وہی لگانے. یہ تو آئے روز پریس کانفرنس میں بھی کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں بھی کر رہے ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے، لازمی بات ہے کہ ان کا یہی خیال ہے اور یہی ایک مقصد ہے کہ یہ جلسے کریں گے، اسلام آباد آئیں گے، دعوے بولیں گے اور یہ تڑیاں دیں گے گنڈاسا لے کر کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی پر، عمران خان پر کیسز ہیں تو وہ ختم کر رہے ہیں، ان کو فی الفور رہا کر دیں، اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیں، ان کو جانے دیں، 190 ملین پاؤنڈ کو بھول جائیں، القادر ٹرسٹ کی زمین کو بھول جائیں، توشہ خانہ کو بھول جائیں، جو ان کے ادر کرائمز ہیں ان کو بھول جائیں، جو 9 مئی کا کردار ہے اس کو بھول جائیں، جو وہ سازشیں کی تھی، ریڈیو پاکستان کو جلایا وہ بھول جائیں، جی ایچ کیو پر حملے کیے تھے وہ بھول جائیں، اور جنا ہاؤس کو جلایا وہ بھول جائیں، کرنل شیر کے مجسمے توڑے تھے اس کو بھول جائیں، اور پاکستان کے وجود پہ اسی طرح حملے کرتے رہے اور ان کو آپ لینینٹ لیتے رہے اور ان کو آپ سپیس دیتے رہے. ایسا نہیں ہوگا. ان ادر ورڈز یہ طلال چودھری نے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ یہ لوگ این آر او مانگتے ہیں اور ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے. اور سب سے پہلے تو میں اگر ملک احمد خان صاحب سے اور پوری قوم کے سامنے میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے نا جو کہتا ہوتا تھا، اطہر بن اللہ صاحب اس کیس کے بڑے گواہ بھی ہیں، انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ نیب امینڈمنٹس کے تو خان صاحب آپ کو بڑے فائدے ملیں گے، آپ کا تو کیس ختم ہو جائے گا. تو اس وقت بڑا ترم خان بن کے ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ جی مجھے کوئی اختیار ولی خان صاحب اس پر بات کریں گے، اس پر بات کریں گے. اختیار ولی خان صاحب اس پر بات کریں گے، اس پر بات کرنے کا آپ کو بالکل موقع بھی ملے گا کہ بالکل. لیکن میری آپ نے جو ساری گفتگو کی ہے اس سے جلسے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ جلسے کا تعلق، اختیار بھائی مجھے بتائیں کہ جلسے کا تعلق کیا بنتا ہے؟ ضمیر صاحب ان کا جو پریویس کانڈکٹ ہے جلسوں کا وہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے 1 دن کے احتجاج کا اس کی اجازت لی تھی اور یہ 126 دن کے لیے بیٹھ گئے تھے. انہوں نے قبریں کھود دی تھی، کفن پہن لیے تھے، پی ٹی وی اسٹیشن پر حملے کیے تھے، پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گئے تھے اور سپریم کورٹ کی دیواروں پہ انہوں نے وہاں پہ کپڑے سکھانا شروع کر دیے تھے. دوبارہ ان پہ ٹرسٹ کیا گیا، بلیو ایریا ہے، انہوں نے پورا گرین بیلٹ جو تھا وہ جلا کے راکھ کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو کیا وہ سب آپ کے سامنے. تو ان پہ زیادہ ٹرسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا بیکاز یہ پولیٹیکل لبادہ اوڑھ کر یہ جمہوریت کے نام پر اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، جو یہ گھناؤنی سازشیں کرتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں بیکاز they couldn't learn. اب تو آپ لوگوں نے اجازت دے دی، جلسہ ہو رہا ہے سنجانی میں، تیاریاں ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، اور کچھ اندرونی خبریں ہیں کہ شاید کچھ لوگ ویسے ہی ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈرز ہی آ رہے ہیں، باقی ذرا پیچھے ہی رہیں گے. ضمیر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں. آپ ایک بات سن لیجئے پھر آپ آگے چلیے. ان کا جو پریویس کانڈکٹ ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ اپنے جلسوں میں، اپنے احتجاجوں میں ان پہ یہ بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہیں پہ کوئی کراس فائرنگ کر دیں. ذلِ شاہ کو کس نے مارا تھا؟ ان کے اپنے جلسوں میں یہ خدشہ، یہ کنٹینشن موجود ہے. گورنمنٹ کے پاس یہ بھی اطلاع آئی ہے. اختیار ولی بھائی کافی ساری چیزیں والوں نے اٹھایا تھا ان کو. اس کے بعد اگر تو ذلِ شاہ کے والدین کی سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں پڑھی کہ میرے بچوں کا قاتل جو ہے وہ عمران خان ہے؟ صحیح آپ نے نہیں دیکھا. اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ کر دے، چلیں آپ کراس فائرنگ کی کوئی ڈرامہ بنا دیں. بالکل دیکھیں تشویش تو رہتی ہے، کوئی شرپسند عناصر جو ہے وہ کسی کے بھی جلسے میں. اختیار ولی خان صاحب کوئی بھی شرپسند عناصر وہ کسی بھی جلسے میں جا کے یہ حرکت کر سکتا ہے، ملک دشمن عناصر کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ خود کوئی کروائیں، تو وہ تو کسی بھی جماعت کے جلسے میں جا کے ہو سکتا ہے.
اس کا ڈر خوف ہوتا ہے. وہ ہے آپ کی بات وہاں تک صحیح ہے. بالکل امیر عباس بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی, بڑے جذباتی انداز میں, بہت اچھا بولتے ہیں. جب ہماری حکومت تھی تب بھی اس طرح بولتے تھے, جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ایسے ہی بولتے تھے, حکومت عمران خان کی تھی تب بھی ان کے حق میں ایسے ہی بولا کرتے تھے. دیکھیں, عدت میں نکاح کے کیس کی بات کی امیر عباس نے, کیا اس میں ہم مدعی ہیں؟ آپ ہمارے کھاتے کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ ہم نے ڈالا تھا. وہ تو خاور منیکا کا کیس ہے, وہ اس میں وہی مدعی ہے. اگر آپ وہ حکومت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو میرے خیال میں دس از سم تھنگ ویری انجسٹس. امیر عباس بھائی اس کی کریکشن کر لیں, اس میں ہم مدعی نہیں ہیں. اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میری بیوی بگا کے لے گیا ہے, فیک نکاح ہوا ہے, دوبارہ نکاح کیوں کرانا پڑا؟ وہ ان کا ایک کیس ہے, کورٹ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ دیتی ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ آپ کا اس سے کوئی کام ہے نہ میرا کوئی کام ہے. وہ دو بندوں کی اپنی ذاتی لڑائی ہے. دوسری بات آپ نے کی ٹائم آف اسرائیل کی, ہم نے کیا ہے. ڈو یو تھنک سو ہم اس میں پارٹی ہیں؟ وی آر دا بلاگرز. دا بلاگر از اینور بشیروا. وہ انہوں نے بلاگ لکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے تمام تانے بانے اسرائیل کے ساتھ ملتے. انہوں نے لندن کے میئر کے الیکشن میں مسلمان کے اس کی حمایت کی بجائے انہوں نے گولڈ سمتھ کے بیٹے زیگ گولڈ سمتھ کی حمایت کا اعلان کیا, اور اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کرنے کے لیے عمران خان ایک واضح نرم گوشہ رکھتے ہیں جو مسلم ممالک میں یا پاکستان میں کوئی نہیں رکھتا. اور عمران خان نے فلسطین کے حق میں جتنی سٹیٹمنٹ دی تھی, ان ادر ورڈز وہ منافقانہ تھی. یہ ان کا بلاگ ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. آپ ان کو ریسپونڈ کریں, آپ وہ ہمارے کھاتے میں مت ڈالیں. تیسری بات آپ نے بات کی کہ لوگوں کو پریس کانفرنسز کر کے شامل کرایا گیا. امیر عباس بھائی, میں آپ کے پروگرام بڑے غور سے دیکھتا اور سنتا ہوں. جس دن جہانگیر ترین کا جہاز اڑا تھا اور مسلم لیگ نون کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایس کو اس میں گردنوں سے پکڑ پکڑ کے ڈالا گیا اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تھا, آئی وش آپ اس وقت بھی بولتے. ہم نے اس وقت اکیلے تنہا, جب ہم اس نیب کی بھٹی سے ہمیں گزارا جا رہا تھا, ہمارے بارے میں آپ نے نہیں بولا. جب ہم پوری طرح ان کی نیزے پر تھے, ان کے ترکش خالی ہو گئے, ان کے پاس تیر نہیں بچے تھے. مریم نواز کیا, شہباز شریف کیا, نواز شریف کیا, سلمان کیا, حسن کیا, حسین کیا, سعد رفیق کیا, تو رانا ثناء اللہ کیا. سٹنگ انٹیریئر منسٹر احسن اقبال پہ فائرنگ تک کر دی گئی تھی. 16 کلو ہیروئن کے مقدمے بنائے جا رہے تھے. یہ نیب تھی, یہ کیا انتقامی کارروائیاں نہیں تھی. اور اگر جلسے آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ذرا پوچھیں ان سے. احمد خان بچر صاحب بھی ہیں, میرا سوال ان سے بھی ہے. یہ مہنگائی کی تو بات کرتے ہیں. فیبرری 2022 میں اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام سائن نہ کرتے تو کیا پاکستان میں آج یہ مہنگائی کی لہر ہوتی؟ حالانکہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں زہر کھا لوں گا لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے کر آئے ہیں, ملک کے قرضوں کو 100% دگنا کر کے گئے ہیں. اور اگر آپ اتنے ڈیموکریٹک لوگ ہیں تو مجھے بتائیے, آج سے 3 دن پہلے پشاور میں منتخب ناظمین, تحصیل ناظمین پورے صوبے بھر کے, یونین کونسل کے چیئرمین صاحبان وہ احتجاج کرنے آئے تھے صوبائی اسمبلی کے سامنے. ان کے سر پھاڑ کے ان کو بھیجا ہے کہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا, اور 2 درجن سے زیادہ ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. از دس ڈیموکریسی؟ کیا یہ ڈیموکریٹک کلچر ہے؟ پی ٹی آئی they couldn't learn how to behave like a political force, like a political party. Imran Khan doesn't know how to behave like a political leader. تو آپ خود اپنے معاملات اگر ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں بات یہ کرتے ہیں جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, سول سپریمیسی کی اور 1973 کے اختیار ولی خان صاحب